السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، تو پھر کسی امام کے پیچھے چلنا یا کسی مولوی کے پیچھے چلنا، یہ ناظرین بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس قرآن ہے تو اب ہر مسئلے کا حل قرآن میں دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دیکھیں۔ تو ایسے ہی ناظرین مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی آخر وہ بات کہہ دی جس بات کا ان لوگوں کو انتظار تھا جو کہتے ہیں کہ صرف بات قرآن حدیث کے مطابق ہو، ان لوگوں کو انتظار تھا۔ تو ناظرین خیر، مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی کی بات حرف آخر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حرف آخر بات ہے تو وہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کلمہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ گفتگو سنواتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز کیا تھا، مقام کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کیا کہ صرف لکیر کے فقیر بنے رہیں، یہ نہیں کیا کہ جو ماضی سے روایت ملی اس کو آگے لے کر چلیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کریں۔ لوگ تعاقب کرتے ہیں کہ امام اہل سنت نے تو یہ کہا تھا، ہمارے اکابر نے تو یہ کہا تھا، آپ ان کی راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ راستہ، یہ شعار تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، کیوں کہ انہوں نے اپنے سے پہلے اکابر سے اختلاف کیا۔ انہوں نے علامہ ابن عابدین شامی سے اختلاف کیا، انہوں نے فقیہ النفس امام قاضی خان سے اختلاف کیا، اور فقیہ النفس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا خوش نصیب انسان کہ جس کے ذہنی اور فکری اور علمی ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے فقہ اور فقاہت کے سانچے میں ڈھال لیا ہو، تو ان سے اختلاف کیا۔ اور امام اہل سنت نے اسے تطفلات سے تعبیر کیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اور فرمایا کہ امام اہل سنت کے ہزاروں تطفلات ہیں لیکن کوئی مجدد معصوم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مجدد نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اجتہاد کا سلسلہ ختم کر کے دروازے کو تالا لگا کر جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے نئی جہتیں اور نئے راستے کھولے، اور ہم اگر ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں۔ کہ جس طرح انہوں نے دلائل کی روشنی میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا، اسی طرح سے ہم بھی دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جس نے تولنا ہو تو جذباتیت سے نہ کھیلے، حساسیت سے نہ کھیلے، ترازو علم کا موجود ہے، دلائل کو دونوں پلڑوں میں رکھے، جس کے دلائل بھاری نکلے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ امام اہل سنت اپنے دور میں اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم نسواں کے مخالف تھے، خواتین کو کتابت یعنی لکھنے کی تعلیم دینے کے، علم دینے کے مخالف تھے۔ میں کہ الا تعلمین ہذہ
رقیۃ النملۃ کما علمتیھا الکتابہ، اے شفا تم حفظہ کو چیونٹی کے کاٹنے کا دم کیوں نہیں سکھا دیتی جس طرح کہ تو نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کو لکھنے کا اور لکھنے کی کتابت کی تعلیم دینے کا شعار عہد نبوت سے موجود تھا۔ آپ مجھے بتائیں آج جو پاکستان میں اہل سنت کے لیے بنات کے مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، یہ کیسے قائم ہوتا؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، ہمیں قرآن نے اس بات کے بارے میں صاف لفظوں میں سمجھا دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گی، پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ تو ناظرین، محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کر کے دکھائی۔ کیسے کر کے دکھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ یعنی جہاں پہ رب العالمین کی اور آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، صحابہ فوراً کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام جی ہم نے اس بات کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ ایسے ہی ناظرین، آپ سن ابو داؤد کی یا جامع ترمذی کی حدیث دیکھیں گے، غالباً یہ 650 نمبر حدیث ہوگی، دونوں میں سے ایک کتاب کے اندر آپ کو یہ مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محبوب علیہ السلام اپنے جوتے مبارک پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی پیچھے جوتے پہن کر ہی کھڑے ہیں۔ اب اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتے مبارک پہنے ہوئے ہیں اور صحابہ نے پیچھے پہنے ہوئے ہیں۔ اب نماز کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی اپنے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے۔ اس حدیث سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ اگر بندہ مسجد کے اندر گیا ہے تو اس کو موبائل کے بیل بند کرنا بندہ یاد بھول گیا ہے تو وہ اپنا نماز کے اندر ہی موبائل نکال کر بند کر سکتا ہے۔ تو خیر ناظرین، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی پیچھے اتار دیا۔ تو کیوں اتارا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، اے محبوب علیہ السلام جی اگر ہم کاپی کریں گے تو آپ کی کریں گے، اتباع کریں گے تو ہم آپ کی کریں گے۔ تو خیر نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے، صحابہ آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام جی بات سیدھی سی آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ میرے جو جوتے تھے ان کے نیچے نجس چیز لگی تھی اس لیے میں نے اتار دیا، مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر بتلایا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی جی ہم تو آپ کی اتباع کریں گے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی کافی ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے اس لیے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو تو کیسا ایمان لانا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔